ایک دن افریقہ کے جنگل کے اوپر ایک چھوٹا سا پلین پرواز کر رہا تھا۔ اس پلین کا نام سیسنا 414 تھا۔ یہ پلین بوتسوانا سے 600 کلومیٹر دور مون نامی ایک گاؤں میں جا رہا تھا۔ اس پلین میں 5 افراد سوار تھے، جس میں سے 2 پائلٹس اور باقی 3 ایک بزنس ٹرپ کے لیے جا رہے تھے۔ شروعات میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک لڑکی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ پلین کے ایک انجن سے فیول لیک ہو رہا ہے۔ فیول کے لیک ہونے پر پلین میں موجود افراد سب گھبرا گئے اور انہوں نے فوراً پائلٹس کو بتا دیا۔ اس پلین میں 2 انجنز تھے، لہٰذا پائلٹس نے اسی انجن کو بند کیا جس سے فیول لیک ہو رہا تھا۔ یہ پلین ایک انجن پر بھی پرواز کر سکتا تھا، لیکن یہ پلین افریقہ کے جنگل کے اوپر اڑ رہا تھا، جہاں گرمی کی شدت آسمان کو چھوتی ہے، لہٰذا اسی انجن نے گرمی کو برداشت نہ کیا اور پلین زمین کی طرف گرنے لگا۔ پلین کا زمین کی طرف گرنا انتہائی خطرناک تھا، کیونکہ اسی صحرا میں بہت ہی خطرناک جانور موجود ہیں۔ اگر پلین کے گرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ بچ بھی جائے تو یہ خطرناک جانور انہیں اپنا خوراک بنا دیں گے۔ پائلٹس کے لاکھوں کوششوں کے باوجود پلین اسی خطرناک ڈیزرٹ میں کریش ہو گیا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ اس پلین میں موجود کسی ایک کی بھی جان نہیں گئی، لیکن 2 لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں جلدی سے جلدی ہاسپٹل پہنچانا چاہیے تھا اور ان کی حالت بہت خراب تھی۔ جب یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد سے پلین کے ملبے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تو ایک پائلٹ پلین کے کاکپٹ سے ایمرجنسی ٹرانسپونڈر نکالنے کے لیے جاتا ہے تاکہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا جا سکے، لیکن جیسے ہی پائلٹ کاکپٹ کے نزدیک پہنچا تو پلین میں ایک زوردار ایکسپلوژن ہو گیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب یہ 5 افراد باقی دنیا سے بہت دور اسی ویران ڈیزرٹ میں خونخوار جانوروں کے درمیان بغیر کسی کھانے اور پانی کے بالکل زخمی حالت میں بالکل اکیلے تھے۔ نہ ریسکیو ٹیم ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی وسیع ڈیزرٹ ہے، اور نہ ریسکیو ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جب پلین اپنے ڈیسٹینیشن پر وقت پر نہ پہنچ پایا تو ان کو پتہ چلا کہ پلین کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً ریسکیو آپریشن شروع کیا، لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا، کیونکہ افریقہ کا یہ ڈیزرٹ انتہائی وسیع ہے، اتنا وسیع کہ یہ 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اگلے صبح ان کے اوپر سے ایک اور پلین پرواز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پلین ہماری مدد کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ایک پیسنجر پلین تھا اور ان کے اوپر سے گزر گیا۔ انتظار کرتے کرتے دوسرا دن بھی گزر گیا، لیکن ابھی تک ریسکیو ٹیم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ریسکیو ٹیم انہیں ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈیزرٹ بے حد وسیع ہے اور انہیں کچھ نہیں دکھائی دیتی کہ یہ لوگ کہاں اور کس طرف میں ہیں۔ اب تو ان 5 لوگوں کا حالت بہت خراب ہو چکا تھا، کیونکہ شدید گرمی ہے اور پانی بھی کہیں نہیں ہے، اور دوسری طرف اسی ڈیزرٹ میں انتہائی خطرناک اور خونخوار جانور بھی موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور دوسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ ایک طرف تو شدید گرمی، دوسری طرف پانی بھی نہیں اور خونخوار جانور بھی موجود ہیں۔ اگلی صبح یہ 5 لوگ کچھ پودوں کے پتوں پر پانی دیکھتے ہیں اور ان سے پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سورج نکلتے ہی وہ پانی بھی خشک ہو جاتی ہے۔ اب ان 5 لوگوں میں سے 2 پائلٹس ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مدد کے لیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ انتہائی اہم مگر انتہائی خطرناک بھی تھا، کیونکہ اسی ڈیزرٹ میں ہر طرف خونخوار جانور موجود ہیں۔ ان سب کے باوجود یہ دونوں نکل گئے۔ ایک طرف تو کھانا نہیں تھا اور دوسری طرف پیاس کی وجہ سے ان کا حالت انتہائی خراب تھا، مگر ان سب کے باوجود یہ دونوں جا رہے تھے۔ ایک دن گزر گیا اور دوسرا دن بھی گزر گیا، لیکن ابھی تک انسانوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ابھی تک یہ ان جانوروں سے محفوظ تھے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ 2 پائلٹس جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں،
لیکن شدید گرمی کی وجہ سے انہوں نے پیاس کو برداشت نہ کیا اور انہوں نے کچھ ایسا کیا جو کہ بولنا بھی بہت گندا ہے، اور انہوں نے اسی سے پیاس بجھائی۔ دوسری طرف پلین کے ساتھ موجود 3 لوگوں نے بھی اسی طرح ایک دوسرے کا پیا، اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ان کے زخموں میں انسیکٹ بھی پیدا ہوئے اور ان کو اپنا موت نزدیک دکھائی دیتا تھا۔ ادھر پائلٹس بھی ہار نہیں مان رہے تھے اور شدید گرمی کے ساتھ وہ دونوں جا رہے تھے۔ کریش کے 5ویں دن پر آخر کار ان کو ایک چھوٹا سا گھر دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں تھا، لیکن جب یہ نزدیک پہنچ گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی ایک گھر ہے۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر گئے تو انہوں نے ایک لڑکی کو چیئر پر بیٹھی ہوئی دیکھا اور اس کے ساتھ کچھ کولڈ ڈرنکس بھی دیکھے۔ ان دونوں نے بغیر کسی کی اجازت کے وہ کولڈ ڈرنکس پیے اور پھر بہت پانی بھی پیا۔ جب یہ دونوں تھوڑا سا پرسکون ہو گئے تو انہوں نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ کنٹرول ٹاور نے سنتے ہی ریسکیو ٹیم کا انتظام کیا اور کریش کے چڑھتے دن ریسکیو ٹیم کا ہیلی کاپٹر اسی ڈیزرٹ میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے ہیلی کاپٹر کا آواز سنا۔ ہیلی کاپٹر کا آواز سنتے ہی ان کے جسم میں انرجی پیدا ہوا اور آخر کار ریسکیو ٹیم پہنچ گیا اور ان 5 لوگوں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی ڈاکیومنٹری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔